کبھی کبھار اللہ تعالیٰ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں آگے مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ وہ چیزیں یا وہ انسان ہوتے ہیں جن پر ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آزمائش کرنے کے لیے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت سے کتنے قریب ہو، اور جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو وہ بھی پھر تمہیں تمہاری من پسند چیز پلک جھپکنے میں واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور یہ جو تم بار بار ہر کسی کے سامنے صبر اور ضبط کا واویلا کر رہے ہو، تو بتاؤ ذرا، کیا تمہارا صبر زیادہ ہے یا صبر ایوب علیہ السلام کا؟ تم جو اس کی آزمائش کی گھڑی میں دنوں اور سالوں کا حساب رکھے ہوئے ہو، تو بتاؤ ذرا، کیا تمہاری آزمائش زیادہ طویل ہے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کاٹی؟ تم کہتے ہو کہ تم نے یہاں اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان گنت قربانیاں دی، تو کیا تمہاری ایک بھی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا نیم البدل ہے؟ جانتے ہو کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو، جسے پانے کے لیے تم کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو، جس چیز کو تم جتنا زیادہ چاہو گے اللہ تعالیٰ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو، اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے، تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے اللہ پاک یہ سب دیکھتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سنتے بھی ہیں، اور جانتے ہو کہ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہماری تڑپ سے خوب واقف ہیں، اسے پہلے سے پتہ ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے، تو جب اللہ کو پہلے ہی معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اس لیے کہ اللہ نے دعا کو بنایا، دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا کہ ہم اس سے مانگیں، اس سے بلائیں، اس کے قریب رہیں اور وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ ہمیں باتوں باتوں میں وہ ہمارا الجھا ہوا ذہن اس غم سے ہٹا دیتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے وہ ہم سے۔ اور جانتے ہو کہ اللہ اپنی طرف جسے چاہتا ہے چن کر اپنا بنا لیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ کے قریب جانے اور ہدایت پانے کے لیے لازمی شرط ہے ہدایت کا طلبگار ہونا۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز بغیر طلب کے نہیں ملا کرتی۔ میں نے بہت سے لوگوں کو ہدایت کا طلبگار پایا ہے، مگر وہ ہدایت کا مطلب نہیں سمجھتے۔ ہدایت کوشش اور عمل مانگتی ہے، ہدایت نافع علم سے جڑی ہے، یعنی جو ہدایت کے راستوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کا یہ سفر ان کو دونوں جہانوں میں کمال بخشتا ہے۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے، اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو دعا سے نہ مل سکتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر شک تو بنتا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو پورے یقین سے مانگے، اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر، کیونکہ اللہ کسی سے مجبور نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تم میں سے کچھ لوگوں کو تمہارے لیے امتحان بنایا ہے، تو جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو
میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے ہی سے سب کچھ طے کر چکا ہے۔ یہ بھی آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ ان وسوسوں میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ کو چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر رہے گی، اور جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونے کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے، اور جس اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اللہ نے دعائیں تو ناممکن چیزوں کے لیے بنائی ہیں، ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہیں، ایسی چیزیں جن کے ملنے کی تمہیں کہیں سے امید نہیں، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جن کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہو جائے اور جو تمہارے تخیل میں بھی سما نہ پائیں، جنہیں ماننے سے تمہاری عقل انکار کر دے اور جن کے رونما ہونے کا تمہیں احساس تک نہ ہو، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے، اور ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو اور نہ ہی سنا ہو۔ دعائیں تو ایسی بہت سی چیزوں کے لیے ہیں جنہیں تم سوچتے ہو کہ یہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی، جن کے ہونے کا علم تمہاری چھٹی حس کو بھی نہیں چھو سکتا۔ دعائیں وہ معجزہ ہوتی ہیں جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا۔ دعائیں تو وہ کن کا سوال ہیں جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کر سکتا۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے تو ہر کھوئی ہوئی چیز مل سکتی ہے۔ تمہارا مقدر بھی دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی ٹال نہیں سکتا۔ اصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا اعتماد کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ آپ نے پہلے دعاؤں کا راستہ بنانا ہے، پھر ہی تو دعائیں منزل تک پہنچیں گی، اور راستہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے محبوب کو راضی کر لو، اور پھر جو چاہے مانگ لینا، بے پناہ مانگنا، انشاءاللہ وہ سب کچھ عطا کرے گا۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لاطلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ پھر تمہیں کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے، ہر دعا کی بھی ایک منزل ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر پھل کے بغیر ہی رہ جائے گا۔ کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، اس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر قادر ہے۔ تم مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام ملنے والا ہے، اور آسمان سے تمہارے لیے فایہ کن کے معجزے اترنے والے ہیں۔